کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے بے صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ میری، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، حیدری، محمد والے محمد مجھے بتاتا ہے خود یہ خدا محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدا محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، شب قدر قرآن سامت کی صورت، شب قدر قرآن سامت کی صورت، مکمل ہوئی ہے ثنائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدا محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔
راج کی انتہا پہ نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد صلی علی محمد وآل محمد جو نبی پر پھولوں کے ہار بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام چلیے چلیے میرے آقا اوپر سوار چلیے چلیے میرے آقا اوپر سوار آج تم کو بلاتا ہے پروردگار آج تم کو بلاتا ہے پروردگار اللهم صل على محمد آج برائے تشریف لاویے شہادہ معصومین بآواز بلند سلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب بطه والياسين النبي المعين ورسول المسدد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووزيره وامينه واقيه وباب الحكمته والناطق الحجته يا أمير المؤمنين لابن أبي طالب غالب لكل غالب إمام المشارق والمغارب سيد المسين قال في شانه ضربت عليه يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صلوات تمام حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا بنا کر بھیجا، وہ خداوند عالم کہ جس نے میرے اور آپ کے دل میں محبت اہل بیت کو ڈالا۔ صد شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمارا دامن اہل بیت سے وابستہ کر دیا۔ جب کبھی بھی کسی بھی محفل میں جایا کریں، چاہے وہ غم کی محفل ہو چاہے کوئی جشن ہو، اپنے پیرنٹس کو ضرور یاد کیا کریں، ماں باپ کو ضرور یاد کیا کریں، دعا دیا کریں اپنے والدین کو کہ بار الہ تم نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا، ایسے والدین عطا کیے کہ جنہوں نے ہماری پرورش اہل بیت کی محبت میں کی۔ اپنے ماں باپ کی صحت اور سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔
آج جو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، چھوٹے بچوں سے پوچھوں گی کہ آج جو ہم یہاں پر جمع ہو کر یہ خوبصورت سی محفل سجائی ہے، جشن کا اہتمام کیا ہے، آج ہم کون سی تاریخ کے حوالے سے جشن منا رہے ہیں؟ 27 رجب۔ اچھا، جب 27 رجب آتی ہے تو ہمارے ذہن میں کون سا واقعہ آتا ہے؟ عید بعثت رسول اور عید معراج النبی۔ تو یہ دو واقعات جن کا تذکرہ ہم یہاں پر کریں گے، عید معراج النبی اور عید بعثت رسول۔ شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول کا ارشاد ہے کہ وہ میرے پیروکار میں سے نہیں ہے کہ جو 3 باتوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ پہلی ہماری شفاعت، دوسری منکر نکیر کے سوالات، اور تیسری معراج۔ الحمدللہ میں اور آپ معراج پر یقین رکھتے ہیں، اور صرف معراج پر نہیں، جسمانی معراج پر یقین رکھتے ہیں کہ رسول کو معراج ہوئی تھی۔ الحمدللہ ہم ایسے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ معراج کا واقعہ فقط رسول کو تاریخوں میں ملتا ہے کہ فقط ایک معراج نہیں ہوئی تھی، رسول کو 120 معراج ہوئی تھی۔ اور یہ 27 رجب کی جو تاریخ ہے، اس کے علاوہ بہت سی تاریخیں ملتی ہیں کہ 27 رمضان کی تاریخ ہے، 17 ربیع الاول کی تاریخ ہے، شوال کی تاریخ بھی ملتی ہے۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ 27 رجب کو کون سی والی معراج کا واقعہ ہے۔ مختصر معراج کا واقعہ بیان کروں گے اور پھر ہم عید بعثت رسول پر آئیں گے، کیونکہ یہ 27 رجب کی تاریخ عید بعثت رسول ہے۔ اور بعثت رسول کیا ہے؟ کیا ہوا تھا اس دن؟ چھوٹی بچی بتائیں گے۔ رسول خدا کو اعلان رسالت کا اعلان کیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا، اور رسول پر آیات کا نزول ہوا تھا۔ پہلی آیات جو میں نے ابتدائی کلام میں جس کی تلاوت کی، سورہ علق کی 5 آیات کا نزول ہوا تھا۔ تو مختصر سا معراج کا واقعہ کہ معراج کا واقعہ ہے کیا؟ فقط عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز سے پہلے تک کا واقعہ ہے، جب رسول خدا نے مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر 7 آسمانوں کا سفر کیا تھا۔ 7 آسمانوں کی سیر کی تھی۔ ہر آسمان پر ملائکہ سے ملاقات ہوئی، اور ملائکہ نے رسول خدا سے اپنے 3 عقائد کا اقرار کیا تھا۔ وہ 3 عقائد کیا تھے؟ خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، دوسرا رسول کی رسالت کا اقرار کیا، تیسرے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا تھا۔ اور ہر آسمان کے اوپر، پہلے آسمان پر ملائکہ سے ملاقات کی، جنت اور جہنم کے لوگوں کو دیکھا، اس کے بعد دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات کی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے حضرت ادریس سے، پھر حضرت ہارون سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہ کہ جو ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل ساتھ تھے، ایک مرتبہ رسول سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر اب یہاں سے میں بال برابر بھی آگے بڑھا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، یہاں سے آپ کو اپنا سفر کا آغاز خود کرنا ہے۔ رسول آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد پروردگار عالم سے گفتگو کی، اور کس طرح سے گفتگو کی تاریخ میں ملتا ہے کہ لہجہ علی میں اللہ کے حبیب نے لہجہ علی میں گفتگو کی۔ اللہ نے اپنے حبیب سے لہجہ علی میں گفتگو کی۔ اب لہجہ علی میں گفتگو کیوں کی؟ آواز قدرت آئی کہ جب میں نے اپنے رسول کے اوپر نگاہ کی، اپنے رسول کے دل میں دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے حبیب کے دل میں علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کی محبت نہیں، اتنی زیادہ محبت کہ بس میں نے اپنے حبیب سے لہجہ علی میں گفتگو کرنا چاہی تاکہ میری اور اس کی انسیت برقرار رہے۔ اور اے محمد، میں نے جب زمین کے اوپر نگاہ کی تو میں نے دیکھا کہ میرے حبیب تمہارے دل میں میری محبت ہے، اور ایسی محبت کہ میں محمود ہوں تو تم محمد ہو۔ اور جب میں نے دوبارہ نگاہ ڈالی تو اے میرے حبیب، میں نے علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کو تمہارا وصی نہیں پایا۔ درود پڑھ دے محمد علی محمد پر۔ یہ معراج کا واقعہ
اور پھر اس کے بعد جو ہم دوسرے واقعے کو یاد کرتے ہیں، عید بعثت الرسول. اس دن کیا ہوا تھا کہ امام فرماتے ہیں، معصومین کا ارشاد ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے، اس دن کے بارے میں بتا رہی ہوں، 27 رجب جو گزر تو چکا ہے لیکن آج ہم اس کا جشن منا رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا دن ہے. امام کے پاس آ کر سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ ہماری عیدیں کتنی ہیں. پھر چھوٹے بچوں سے سوال کہ ہماری عیدیں کتنی ہیں، کتنی عیدیں؟ جلدی سے 7. ہماری امام فرماتے ہیں کہ ہماری 4 عیدیں ہیں. کون کون سی عید ہے؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور تیسری عید غدیر، شاباش. اور چوتھی عید امام فرماتے ہیں عید بعثت رسول. یہ ہماری عید ہے. جس طرح ہم 3 عیدیں مناتے ہیں تو یہ چوتھی عید امام فرماتے ہیں عید بعثت رسول ہماری عید کا دن ہے. امام نے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے اور اسی کا جشن منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اور اس دن کیا ہوا تھا؟ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر رسول خدا اس وقت جن کا سن 40 برس تھا، غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے. امام فرماتے ہیں، امام کی روایت ملتی ہے 11ویں امام کی، کہتے ہیں کہ غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کے ساتھ غار ہرا میں آئے. اور غار ہرا میں ایسے ہی نہیں آ گئے بلکہ اپنے ساتھ تاج رسالت لے کر آئے، رسول اللہ کے لیے ایک عزت اور کرامت والی کرسی لے کر آئے. اور آنے کے بعد رسول خدا کو، اللہ کے حبیب کو اس کرسی پر بٹھایا، سر پر تاج رسالت رکھا اور موتبانہ رسول خدا کے سامنے کھڑے ہو کر سورہ علق کی 5 آیات کی تلاوت کی. اور سورہ علق کی 5 آیات کا ترجمہ کہ پڑھو اپنے اس رب کے نام جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ کہ جس نے تمہیں گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھو اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، فقط تم کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. وہ پروردگار عالم کے جو انتہائی کریم ہے، وہ پروردگار کہ جس نے اپنے بندے کو تعلیم دی قلم کے ذریعے سے اور وہ کچھ سکھا دیا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا. درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اچھا، جس وقت یا علی یا علی جس وقت ملائکہ آئے تھے اور جس وقت اعلان رسالت ہوا تھا، ویسے تو رسول اس وقت بھی رسول تھے کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. فقط ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانا تھا، لوگوں کو بتانا تھا، اعلان کرنا تھا. اور ان کے اوپر 5 آیات کا نزول ہوا. پہلی آیت کون سی؟ سورہ علق کی 5 آیات. اس وقت کون سا دور تھا؟ کیا مسلمان موجود تھے؟ کیا دین اسلام تھا؟ کافر تھے، مشرکین تھے، دین اسلام کا نام نہیں تھا. تو مجھ جیسے ناقص علم رکھنے والی تو یہی کہے گی کہ اس وقت تو رسول خدا کے اوپر توحید کی آیت کا نزول ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو وحدانیت کا اقرار کروانا چاہیے تھا. ایسا ہی ہے نا کہ جب لوگ اللہ کو نہیں مانتے تو ان کو تو اللہ کو بتانا چاہیے تھا کہ اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا ہمسر نہیں. یہی بتانا چاہیے تھا لوگوں کو. لیکن پروردگار عالم نے علم کے بارے میں آیات نازل کی. کیوں؟ کیونکہ جو علم حاصل کرے گا، جس کے پاس علم ہو جائے گا، جس کے پاس علم ہوگا، اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس کا علم، اس کی معلومات، اس کی ایجوکیشن اس کو خود کھینچتی ہوئی پروردگار عالم توحید کی طرف لے آئے گی. درود پڑھ دے محمد آل محمد پر. یعنی معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے سب سے زیادہ زور کس بات پہ دیا ہے؟ سب سے زیادہ زور کس بات پہ دیا ہے؟ کس پہ دیا ہے؟ آواز نہیں آئی. علم حاصل کرنے پر.
اور قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، رسول کی احادیث دیکھیں تو علم کی بہت سی آیات، علم کے بارے میں رسول کی احادیث موجود ہے. کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے. کہیں اللہ کے حبیب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لحد تک. کہیں نظر آتا ہے کہ اگر کسی نے علم کے بارے میں ایک وقت بھی لکھ دیا تو وہ ایک وقت، ایک چھوٹا سا کاغذ، اس کے اور آتش جہنم کے درمیان ایک بڑا فاصلہ بن جائے گا، ایک بڑا کاغذ بن جائے گا. فقط اگر علم کے بارے میں ایک کاغذ لکھ دیا. ایک انگریز رائٹر لکھتے ہیں کہ میں نے بہت سے ادیان کے بارے میں ریسرچ کی، بہت سے دین کے بارے میں معلومات حاصل کی، ہر دین میں علم کے بارے میں بتایا گیا تھا، ہر دین میں علم شامل تھا، لیکن فقط دین اسلام وہ ہے، شامل ہونا الگ ہے. وہ کہتا ہے شامل ہونا الگ ہے لیکن ترجیحات الگ ہے. فقط دین اسلام کو میں نے ایسے پایا کہ جس نے علم کو ترجیح دی ہے، علم حاصل کرنے کو ترجیح دی ہے. تو اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ رسول کہ جو شہر علم ہے، وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کا میں اور آپ دم بھرتے ہیں، کہ جس کی محبت ہمارے دل میں ہے، وہ باب مدینۃ العلم، ہم اس کے ماننے والے. تو اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ذمہ داری ہے میری اور آپ کی؟ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے، اور امام زمانہ کے سپاہی میں جاہل لوگ نہیں ہوں گے. امام زمانہ کو پڑھے لکھے سپاہی چاہیے. ہمیں اور آپ کو اپنے معلومات میں اضافہ کرنا ہے، اپنے علم کو بڑھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی علم ہے جو ہمیں دین اسلام کے قریب سے قریب تر کر دے گا. فقط لوگوں کے سننے سے، فقط لوگوں کے بتانے سے اس کے اوپر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ کتابیں پڑھ کر اپنے نالج میں اضافہ کرنا ہے، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے. کیونکہ یہی علم، یہی معلومات ہمیں اپنے دین سے قریب کر دے گی. درود پڑھ دیں محمد علی محمد پر. وہ رسول خدا کہ جن کے اوپر 5 آیات کا نزول ہوا علم کے بارے میں. اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بہت سے شہداء ایسے ملے ہیں کہ جو علم حاصل کرتے کرتے شہید ہو گئے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سفر کرتے ہیں. اچھا کون ہے کہ جو جب سفر پر جاتا ہے تو اپنے ساتھ کتاب رکھتا ہے؟ شاباش. تاریخ اٹھا کے دیکھیں مختلف واقعات ملتے ہیں بہت سے لوگوں کے کہ جو شہید ہوئے دین اسلام کے نام پر، اپنے ساتھ کتاب رکھا کرتے تھے. علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا، جب پوچھا جاتا تھا کہ تم تو جنگ پر جا رہے ہو، تم تو فلاں مقام پر جا رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں کتاب کیوں ہے؟ کہا کہ یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ علم ہے جسے حاصل کر کے میں امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو جاؤں گا. تو بس ہمیں اور آپ کو جب ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں شکر ادا کیا کریں پروردگار عالم کا کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسی درسگاہ عطا کی ہے کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. اور ایسی دینی تعلیم کہ جو ہر جگہ نہیں ملتی، ہمیں یہاں پر بیٹھ کر وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے. یہ ایسی درسگاہ حسینی ہے کہ جہاں بیٹھ کر ہم علم حاصل کرتے ہیں. دعا کیا کریں پروردگار عالم سے کہ خداوند عالم ہمیں اس طرح سے بنا دے کہ جس طرح سے پروردگار چاہتا ہے. ہمیں اس طرح سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے امام چاہتے ہیں کہ جب امام لبیک کریں تو ہم امام کی فوج میں شامل ہو سکیں. درود پڑھ دیں محمد علی محمد پر. وہ رسول کہ جو شہر علم ہے، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جن کے پاس اتنا علم تھا کہ ان کا سینہ علم سے بھرا ہوا تھا، جب ان کو دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہے ہیں تو وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کرما. کیا رسول کے پاس کسی علم کی کمی تھی؟ کوئی علم کی کمی نہیں تھی، لیکن جب بھی خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے یہی دعا کرتے تھے پالنے والے، میرے علم میں اضافہ فرما. تو میں اور آپ انہی ہستیوں کے چاہنے والے مل کر ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں اور اپنے کلام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد علی محمد کا کہ ہمیں علم و عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے تجھے محمد علی محمد کا واسطہ کہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جس طرح سے تو چاہتا ہے، جس طرح سے امام چاہتے ہیں، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے.